بھارت کے حوالے سے کل رات کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے جس قسم کے عزائم ہیں، بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اور بھارت سے ایک بڑی خوفناک قسم کی خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے کے نئے ہتھیار جو ہے وہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ 1,00,000 کروڑ روپے کے۔ وہ کہنے کہ آپریشن سندور جو ہے ابھی بھی جاری ہے اور اس کے اندر جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اس میں مزید ہتھیار لینے کے لیے 1,00,000 کروڑ کے ہتھیار یا تو نئے لیے جائیں گے یا جو موجود ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج کا دن بڑا اہم دن ہونے جا رہا ہے، بڑی امپورٹنٹ 2 میٹنگز ہونے جا رہی ہیں، کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستانی سیاست کے اوپر اس کے بڑے گہرے اثرات ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پڑوسی ملک بھارت کے حوالے سے کل رات کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے جس قسم کے عزائم ہیں، بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری جانب سے بھارت سے ایک بڑی خوفناک قسم کی خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے کے نئے ہتھیار جو ہے وہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ 1,00,000 کروڑ روپے کے۔ یہ ڈیٹیلز کیا ہیں، کس قسم کے ہتھیار جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے اور کیا اپڈیٹس ہیں، اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آج جو بڑا اجلاس ایک ہونے جا رہا ہے، پہلے پاکستانی سیاست کے حوالے سے میں بات کروں گا، پھر میں بھارت والی سائڈ کے اوپر بھی آؤں گا۔ آج جو ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ ہے جناب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ 3:30 بجے یہ اجلاس ہونا ہے۔ اب عام طور پہ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آج کے اس اجلاس کی خاصیت کیا ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب تو قائم مقام چیف جسٹس تھے، لیکن آج باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں۔ اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کسی بھی جج کی تعیناتی کے لیے 9 ووٹ جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں۔ اگر 9 ووٹ جو ہیں وہ کسی ایک جج کے لیے حامی میں آ جائیں تو وہ جج جو ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں، خاص طور پہ اتوار والے دن یعنی کہ پرسوں جب صدر آصف علی زرداری کی جانب سے باقاعدہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، جو 3 غیر مستقل ٹیمپرری ججز جو ان کو شفٹ کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کو جب پرمننٹ کر دیا گیا تو اس کے بعد جو سینیورٹی لسٹ بنی ہے اس میں جو سب سے ٹاپ کے اوپر ہیں وہ اب جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں جو کہ سینئر موسٹ کنسیڈر ہو رہے ہیں۔ نمبر 2 کے اوپر محسن اختر کیانی ہیں اور نمبر 3 پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ نمبر 3 کے اوپر آتے ہیں۔ تو یہی مسئلہ جو ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا۔ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض ہے اور دیگر ججز بھی جو ہے سینیورٹی کے حوالے سے، تعین کرنے کے حوالے سے اعتراض کرتے رہے ہیں کہ سرفراز ڈوگر کو جو ہے وہ باہر سے لایا گیا ہے اور باہر سے لا کے یہاں پہ جو ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ بیسک الزام یہ لگایا جاتا ہے جی ان کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ دیگر ججز میں سے جو ہے وہ کسی کی باری نہ آ سکے اور سرفراز ڈوگر صاحب کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنا لیا جائے، اور اس کے بعد سسٹم کے تحت جو ہے سسٹم جس ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جو ہے اسی ڈائریکشن میں جائے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے بڑے امپورٹنٹ کیسز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، خاص طور پہ القادر ٹرسٹ کی حوالے سے جو اپیل ہے وہ بھی اس وقت زیر غور ہے، اور ان کی ضمانت کا جو ایک کیس ہے وہ بھی اس وقت اسی معاملے کو جو ہے وہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں اس وقت فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں کہ موسٹ پرابلی آج ان کے نام کا قرعہ ہی نکلے گا اور ان کو شاید جو ہے وہ مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے اس سارے معاملے کے اندر یہ ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں، اور ان کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ شخصیت کے طور پہ سامنے آئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ جب یہ ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ کس کی طرف ووٹ کرتے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ ویسے حامد خان صاحب کے بھی بڑے اچھے دوست کنسیڈر کیے جاتے ہیں، لیکن کیا وہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیٹس کو کے ساتھ جائیں گے یا ان کی مخالفت میں جائیں گے؟ چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو بیسکلی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کا ووٹ کدھر جائے گا؟ حکومتی ووٹس جو ہیں وہ تو کافی حد تک میرے خیال میں طے ہے، جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ کافی حد تک بتاتے ہیں کہ سرفراز ڈوگر صاحب کے لیے ہی وہ لوگ ووٹ کریں گے سارے، جس میں اٹارنی جنرل بھی شامل ہیں، جس میں گورنمنٹ کے دیگر نمائندے بھی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن یہ چند افراد جو ہیں ان کے بارے میں اور دیکھنا ہے کہ وہ کس کے لیے جو ہے وہ ووٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر چیف جسٹسز بھی جو ہیں پشاور ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے،
ان کے حوالے سے بھی جو ہیں وہ فیصلے متوقع ہیں، لیکن کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنس اس سارے معاملے کے اندر لیتا ہے۔ تو ایک جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ یہ ہونا ہے، اور دوسری ایک امپورٹنٹ جو آج ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہ ہے جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس جو ہے وہ آج ہونا ہے، جس کے اندر یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں جس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ سامنے آیا تھا، اس کے بعد ان کی جو فارمل اناؤنسمنٹس ہیں وہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان کر دے گا، لیکن اس کے اندر ایک ایشو جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ جو بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا تھا اس کا آرڈر آف دا ڈے ہے، اس کے اوپر جو ہے تمام ججز کے سگنیچرز نہیں ہیں، اور اگر جب تک وہ سامنے نہیں آتا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کس طرح ان مخصوص نشستوں کے نوٹیفکیشنز جو ہیں وہ جاری کر دے گا۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف بھی جو ہے وہ بڑی اہم نظریں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ دونوں میٹنگز جو ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ پوزیشن لیتی رہی ہے کہ ان کو چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے، اور آبویسلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر بھی جو ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کا حق جو ہے وہ چھینا گیا ہے۔ تو کیا آج یہ دونوں میٹنگز دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے لے کے آتی ہیں یا نہیں، اس کا میرے خیال میں انتظار ہمیں کرنا پڑے گا، آج اس سلسلے میں پتہ لگے گا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو کل ہوئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکن ہیں صنم جاوید، ان کی ضمانت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں منظور ہو گئی ہے، 5 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ ابھی تک کم از کم ان کی رہائی نہیں ہوئی ہے، لیکن موسٹ پرابلی اس میں کبھی کبھار فارمیلٹیز جو ہیں وہ پوری ہونی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ابھی تک ان کی رہائی نہیں ہوئی، لیکن ان کی بھی جو ہے ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سوات میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا، آپ جانتے ہیں، جس میں ایک ہی فیملی کے کئی ممبرز جو ہیں وہ دریا میں ڈوب گئے تھے، اس حوالے سے جو انکوائری ہوئی ہے اس کی چند ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ باقاعدہ طور پہ ابھی رپورٹ آنا باقی ہے، لیکن سورسز کے حوالے سے جو مختلف ٹیلی ویژن چینلز نے رپورٹ کیا ہے وہ چند ڈیٹیلز مزید کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس حادثے میں 13 افراد کی ہلاکت کی ممکنہ وجوہات کے حوالے سے بتایا گیا کہ مافیا کی جانب سے مٹی اور پتھروں کی مدد سے بند بنا کر دریا کا جو ہے وہ جو رخ تھا وہ موڑا گیا تھا۔ یہ آپ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ دریا ایکچولی جو ہے وہ یوں کر کے ڈیلیبریٹلی رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹرن کیا گیا، اور اسی جگہ پہ ایک بیسیکلی باندھ دیا گیا تھا تاکہ پانی جو ہے وہ اپنے نیچرل فلو کے اندر آگے نہ آ سکے۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ بیسیکلی اس میں کرشنگ اور ہوٹل مالکان کی ایما کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ ہوٹل مالکان کو جو فائدہ ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح پانی کا لیول ڈراپ ہو جاتا ہے، یہ یہاں پہ چارپائیاں وغیرہ لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دہاڑی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور کرش مافیا جو ہوتی ہے وہ انہی ایریاز کے سے جو ہے وہ پتھر وغیرہ جو ہے وہ کرشنگ کے لیے نکالنا شروع کرتی ہے، اور اس کی پھر روڑی وغیرہ بنتی ہے، اور چھوٹا پتھر جو ہے وہ اس سے بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ کنسٹرکشن کے اندر جو ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ فیملی ایکچولی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اور وہاں پہ اپنی پکچرز وغیرہ لے رہی تھی جہاں پہ ایکچولی پہلے اتنا پانی نہیں تھا، تو وہیں پہ اسی دوران جو ہے وہ بند ٹوٹا ہے جو کہ غیر قانونی طور پہ بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ پانی کا فلو جو ہے وہ سیدھا آیا ہے، اور اس کے بعد اس پوری فیملی کو جو ہے وہ اس نے گھیر لیا۔ تو یہ بند وہاں کے جو مقامی افراد ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب یہ بند بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی بڑا پروٹیسٹ کیا گیا تھا، لیکن چونکہ لوگ تگڑے تھے تو نہ انتظامیہ نے کچھ کیا، انتظامیہ نے بھی جو ہے وہ آنکھیں دوسری طرف کر لیں۔ اب میں تو سوال کروں گا کہ اس انتظامیہ کے اراکین کو بھی، جو بھی آفیسرز ہیں، ان کے اگینسٹ بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ غیر قانونی بند جو ہے یہ بند کس طرح گیا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ اب سوات کے اندر جو ہے وہ ایک دم پھرتیاں جو ہے وہاں پہ شروع ہو گئی ہیں، اور دریائے سوات کے آس پاس جو ہوٹلز وغیرہ بنے ہوئے تھے غیر قانونی طور پہ، ان کے اگینسٹ آپریشن کیا گیا، کئی ہوٹلز جو ہیں ان کو گرایا گیا، اور اس میں تقریباً بتایا گیا کہ 26 ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو جو ہے وہ مسمار کیا گیا ہے، اور اس میں کئی لوگوں نے جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کیا، کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ NOCs بھی موجود ہیں، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، لیکن کسی کی نہیں سنی گئی، اور ہوٹلز کے اوپر ہوٹل جو ہے وہ گرانے شروع کر دیے گئے۔ لیکن اس کے بعد مشینری جو ہے وہ کہاں پہ آ کے رکتی ہے، جب امیر مقام صاحب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کا ہوٹل جب آتا ہے تو صرف اس کی بیرونی دیوار کو جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انتظامیہ جو ہے وہ رک جاتی ہے، کیونکہ امیر مقام صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس NOC ہے اور میرے پاس میں کوئی غیر قانونی کام جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ اب میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے، حکومت کے ساتھ بھی ہمارے یہاں بھی تو یہی مسئلہ ہے نا کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ NOC بھی نکلوا لیتا ہے، وہ سب کچھ، وہ ان جگہوں کے بھی NOCs لے لیتا ہے جہاں پہ NOC ایشو ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے بھی NOC مل جاتے ہیں۔ اب کیا امیر مقام کا ہوٹل جو ہے وہ اس ریسٹرکٹڈ ایریا میں آتا ہے یا نہیں آتا،
یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر اگر امیر مقام کے ہوٹل کو کے اگینسٹ کارروائی نہیں ہو سکتی تو وہ جو باقی 26 ریسٹورینٹس اور ہوٹل توڑے گئے ان کا کیا قصور تھا؟ سوال تو یہ نا, اگر تو 26 کے توڑے ہیں پھر ادھر بھی توڑا جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ایک طاقتور شخص جو ہے اگر وہ سامنے آ جائے تو پھر مشین رک جاتی ہے, لیکن اگر غریب آدمی ہو, کمزور آدمی ہو, اس کی کوئی سیاسی پشمنائی نہ ہو, اس کا ہوٹل بھی ٹوٹے گا, ریسٹورینٹ بھی ٹوٹے گا, اٹھا کے ساری چیزیں جو ہے وہ باہر پھینکی جائیں گی. یہی فرق ہے اس طاقتور اور کمزور کے درمیان اس ملک کے اندر, جس کی وجہ سے افسوس ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ جناب ان کی 1 وکٹ گر گئی ہے, تو ان کی 4 جو ہیں وہ کیچ بھی ڈراپ ہو گئے ہیں. چلے میں اس طرح کہہ لیتا ہوں, وکٹ تو نہیں گری لیکن کیچ ڈراپ ہو گئے ہیں. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی تھی, اس کے بعد 4 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی, اور وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہیں. اور اس طرح 4 چیئرمین جو مختلف قائمہ کمیٹیوں کے تھے ان کے ہاتھ سے وہ کمیٹیاں جو ہیں وہ چیئرمین شپ جو ہے وہ نکل گئی ہے. انصر اقبال کو چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی خصوصی تعلیم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. رائے مرتضی اقبال کو چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی پروفیشنل مینجمنٹ کمیٹی سے ہٹا دیا گیا ہے. احسن علی کو چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی کالونیز کے عہدے سے فارغ کیا گیا ہے, اور سائمہ کنول کو چیئرپرسن سٹینڈنگ کمیٹی برائے تعلیم کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ ایک اور چیز بھی میں نے آپ کو بتانی تھی کہ آج ایک اور بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے. اور اسی سلسلے میں یہ لسٹ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ دوبارہ آج جاری ہوئی ہے. لسٹیں آتی رہتی ہیں, لسٹوں کے اوپر عمل نہیں ہوتا, اور کئی دفعہ عمران خان صاحب سے وہ لوگ بھی ملاقات کر لیتے ہیں جو کہ ایکچولی لسٹ میں نہیں ہوتے. تو بہرحال آج یہ ملاقات دیکھتے ہیں کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بیرسٹر گوہر صاحب کل رات کو حامد میر صاحب کے شو میں آئے ہوئے تو انہوں نے کہا جی مخصوص نشستوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے بڑی مایوسی ہوئی, ہماری جیتی ہوئی نشستیں بانٹی گئیں, یہ غلط ہوا. خیبر پختونخوا کے ایم پی اے کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے. علی امین کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی, ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, جسے شوق ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے آئے. پارٹی میں اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن اختلافات باہر نہیں آنے چاہیے. جتنے علی امین ہمارے لیے معتبر ہیں اتنے ہی جنید اکبر بھی معتبر ہے. خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی تھی, بجٹ مشروط پاس کیا. عمران خان کی رہائی کے لیے کارکنوں کا بہت پریشر ہے, ہم اس بارے میں ہر فورم پر آواز اٹھاتے رہیں گے. اس کے علاوہ بیرسٹر عقیل کل رات کو میرے شو میں تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا کوئی 27ویں آئینی ترمیم آنے والی ہے, کیونکہ محمد مالک صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے ایک پروگرام کے اندر جو ہے وہ یہ بات کہی تھی کہ جناب چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید پارلیمنٹ کا ٹینیور بڑھانے کے لیے جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا جی فی الحال کا لفظ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے نیچے انڈر لائن بھی کر لیں. انہوں نے کہا جی فی الحال جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں لائی جا رہی, لیکن ظاہری بات ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا یہ استحقاق ہے کہ وہ اگر کوئی ترمیم لانا چاہے تو وہ لا سکتی ہے. ذہن میں رکھیے کہ حکومت کے پاس آلریڈی اس وقت جو ہے وہ 2/3 میجورٹی آ چکی ہے. 70% کی جو اسٹرینتھ ہے قومی اسمبلی کی وہ اس وقت حکومتی بینچز کے اوپر ہے اس وقت, مطلب خاص طور پہ جب یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا مخصوص نشستوں کے حوالے سے. اچھا جی, اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے جناب ایک نیا پنڈورا باکس کل کھولا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کی, مولانا فضل الرحمان کو جو ہے انہوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کی ضرورت لمبے عرصے سے کسی کو بھی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان خود پیچھے بھاگتے ہیں. ہم نے مولانا کو عزت کمانے کا موقع دیا تھا لیکن شاید وہ ان کی قسمت میں نہیں تھی. انہوں نے اپوزیشن اتحاد کو کبھی جوائن ہی نہیں کیا تھا اور ان کا اعلان ان کی شورا نے کیا تھا. اب وہ آزاد ایک پارٹی ہیں تو ہم ان کے پیچھے تو نہیں جا سکتے نا. ویسے ہم نے کوشش کی لیکن JUIFA نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا. 26ویں ترمیم کے گناہ میں مولانا بھی شامل ہیں. ہم بڑی پارٹی ہونے کے باوجود ان کے پاس چل کر گئے. کتنی سیٹوں کی پارٹی تھی, کوئی موازنہ ہی نہیں تھا تحریک انصاف سے. تحریک انصاف کے امیدواروں نے ووٹوں کے ذریعے سیاسی طور پر مار کر ستیہ ناش کر دیا تھا. JUIFA کے لوگوں کا بالکل دمبا بنا دیا تھا ووٹوں کے ذریعے جو ان کا حشر کیا تھا. اس کے باوجود خان صاحب کی ڈائریکشن پر چل کر ان کے پاس گئے, جمہوریت کے لیے چل کر گئے, لیکن وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان کی ضرورت اب کسی کو بھی نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے جب آپ اس قسم کی پریس کانفرنس کریں گے تو دے ول بی اوفینڈڈ. اور پھر وہ بڑے JUIFA جو ہے کافی ناراض ہوئی اس کے اوپر, اور حافظ حمداللہ نے اس کے اوپر پھر ایک جوابی وار کیا. انہوں نے کہا مولانا کو جو عزت ملی ہے ایسی تنقید اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. شیخ وقاص اکرم کی سیاسی لوٹے ہونے کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے. کل یہ بانی PTI کو بھی گالیاں دیں گے. بیرسٹر گوہر, اسد کیسر اور PTI کی عادت بتائیں کہ کیا ان کا بھی یہی موقف ہے تو پھر سامنے آ جائیں, پھر ہم بھی ترکی بترکی جواب دیں گے. اچھا, وہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دھڑ وہاں پہ چکر لگ رہے تھے تو میں اسی وقت آپ کو میں نے کہا تھا کہ مولانا نے اس میں سے جتنا جوس نکالنا تھا نا, بلکہ اگر آپ وہ گیلا تولیہ ہو نا انہوں نے انج کر کے نچوڑو تو آخری قطرے تک وہ جو نکالنا ہوتا ہے نا, مولانا نے پولیٹیکلی جو ہے
وہ جتنا کچھ اس میں سے گڑ نکالنا تھا نا انہوں نے نکال لیا ہے. تو کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اتنی کو فوٹیج ہے وہاں کے گھر جانے کی کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. تو بہرحال اب مولانا صاحب جو ہیں وہ کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے سارے معاملے کے اندر. اب ذرا بھارت کی طرف آ جائیں جناب. بھارت جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے. یہ ایک تو خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کل پروگرام میں تشریف لائے تھے ندیم ملک صاحب کے, اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی بھارت جو ہے جس قسم کے اس کے عزائم ہیں, جس قسم کی اس کی سوچ ہے نریندر مودی کی, خاص طور پہ الیکشن ریلیٹڈ, تو بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے. اب اسی سے جڑی جو ہے وہ ایک اور خبر بھی ہے, اور وہ خبر یہ ٹائمز آف انڈیا کے اوپر آئی ہے. میں ساتھ ساتھ اس کا جو ہے ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی گریوٹی کا جو ہے وہ ذرا تھوڑا آئیڈیا ہو سکے. اس کی صرف ہیڈ لائن میں ہی لکھا ہوا ہے, اسپائی پلینز, ایئر ڈیفنس سسٹم, سی مائنز, گورنمنٹ سیٹ ٹو کلیئر اوور ₹1 lakh crore ان اپ گریڈز امid آن گوئنگ آپریشن سندور. اچھا, امڈ آن گوئنگ آپریشن سندور, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور جو ہے ابھی بھی جاری ہے, اور اس کے اندر جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, اس میں مزید ہتھیار لینے کے لیے 1 لاکھ کروڑ کے ہتھیار یا تو نئے لیے جائیں گے یا جو موجود ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا. وہ کون کون سے ہتھیار ہیں؟ بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ ان کی ڈیفنس ایکوزیشن کونسل DAC جو بیسکلی ہتھیار خریدنے, ایکوزیشنز لینے, نئی چیزوں کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے اپروول دیتی ہے, اس کا اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کو ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ, وہ اس کو لیڈ کریں گے. تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جناب جو مختلف چیزیں یہ لوگ خریدنے لگے ہیں اس کی چند تفصیلات ہیں. ایک تو کوئک ریاکشن سرفیس ٹو ایئر میزائل, اس کے بارے میں انڈین آرمی جو ہے وہ پروپوزل اس نے دیا ہے جی 30,000 کروڑ, 1 لاکھ میں سے 30,000 کروڑ جو ہے وہ تو صرف اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ لگایا جائے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس سے 30, یہ بیسکلی ایک ایسا نیا میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں جس میں 30 کلومیٹر کی رینج کے اندر جو ہے کوئی بھی فضائی چیز اگر آئے, چاہے ڈرونز ہوں, میزائلز ہوں, جہاز ہوں, ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ آئی اسٹار اسپائی پلینز. اب یہ آئی اسٹار اسپائی پلینز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ جاسوسی کرنا اور اپنے مطلب پڑوسی ملک یعنی کہ وہی پاکستان ہو گیا یا پھر چائنا ہو گیا, اس کی جاسوسی کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ اسپائی پلینز خریدنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ DRDO سی مائنز, یعنی کہ جو سمندر کے اندر جو مائنز جو ہیں وہ فٹ کی جاتی ہیں, فٹ نہیں ہوتی بیسکلی, وہ تیر رہی ہوتی ہیں, اور اگر وہ کسی سب مرین کو ٹچ کریں یا جہاز کو ٹچ کریں تو پھر وہ ایکسپلوڈ کر جاتی ہیں. تو اسٹریٹ آف ہرمز جو ایران کے پاس ہے, میں نے اس وقت اس کا ذکر کیا تھا کہ ایران نے اس وقت جب اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا یا پلان کیا تھا, بند تو نہیں ہوا لیکن پلان کیا تھا, تو اس میں یہ سی مائنز بھی انوالو تھی کہ سی مائنز لا کے وہاں پہ کھڑی کر دی جائیں تاکہ کوئی جہاز جو ہے وہ کراس نہ کر سکے. تو انڈیا جو ہے وہ بیسکلی یہ سی مائنز جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے اپنی اس لسٹ کے اندر. اس کے علاوہ سکوئی 30 Mark 1 فلیٹ, یعنی کہ ان کے جو جہاز ہیں 84 جہاز ہیں, ہیلی کاپٹر جیٹس ہیں, فائٹر جیٹس ہیں, ان کو جو ہے وہ ماڈرنائز کرنا چاہ رہا ہے, اپ گریڈ کرنا چاہ رہا ہے. اس کے اندر نئے میزائلز, نیا ریڈار سسٹمز, نئے ٹارگیٹنگ سسٹمز, نئے ایویشنز کے حوالے سے جو ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ اس کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہا ہے. وہ بھی اس 1 لاکھ کروڑ کی جو لسٹ ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈر واٹر آٹونومس ویسلز, یہ بیسکلی اس میں لکھا ہوا ہے دا نیوی از آلسو پشنگ فار انمینڈ انڈر واٹر ڈرونز ٹو اسٹرینتھن انڈر سی وارفیئر اینڈ سرویلنس کیپیبلٹیز. آپ نے ہوا میں اڑنے والے ڈرونز تو آپ نے سنے ہوں گے, لیکن یہ جن ڈرونز کی بات ہو رہی ہے انڈر واٹر بیسکلی چلتے ہیں. ان کو بھی اسی طرح ریموٹ کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے, لیکن یہ پانی کے نیچے جو ہے وہ چلتے ہیں, اور اس کے اندر بھی مطلب اٹس ان مینڈ, ان کے اندر بندہ نہیں بیٹھا ہوتا بلکہ ریموٹ کے ذریعے جو ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے, اور کئی کلومیٹر تک جو ہے وہ جا کے سرویلنس یا جاسوسی کر سکتے ہیں کہ کوئی دوسرے ملک کی جو ہے وہ کوئی سب مرین آئی ہوئی ہے یا جہاز آیا ہوا ہے, اور ان کو جو ہے وہ تھریٹ کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, ان کو عام بھی کیا جا سکتا ہے, جس کے ذریعے دوسرے جو ملک ہے جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اس کے جہازوں کو یا سب مرینز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے. تو یہ 1 لاکھ کروڑ کا جو ہے وہ بیسکلی بجٹ پلان بنایا جا رہا ہے. بھارت جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ خرید رہا ہے, اور آبویسلی اس کا پرائم فوکس جو ہے وہ پاکستان ہی ہوگا, یا پاکستان ہوگا یا چائنا ہوگا. تو لیکن جنگ جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ جناب انڈیا کے پلانز ہیں جو بیسکلی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, جو ٹائمز آف انڈیا کے اوپر یہ سٹوری آئی ہے. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.